میرے عزیزو، اگر والدین کے سامنے اس کا بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھت پر چڑھا ہوا ہو اور چھت پر کھیل رہا ہو اور چھت کے کنارے پر باؤنڈری بھی نہ ہو اور کھیل میں اتنا بچہ مست ہو، اس کو اندازہ نہ ہو کہ میں اس چھت سے گر بھی سکتا ہوں، اب یہ ذرا سوچئے کہ اگر وہ بچہ اس چھت سے گر جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کے انتقال میں اس کے والدین کی سستی کہلائے گی، اس کے والدین کی طرف سے کوتاہی کہلائے گی، اس کے والدین کی طرف سے لاپرواہی کہلائے گی۔ تو اسی طرح جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، تب بھی والدین ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو گناہ کرنے سے روکے، گناہ کے اسباب استعمال کرنے سے روکے۔ جب بھی دیکھے کہ بچہ گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے تو فوراً اس کو ٹوکنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی بچے کو دیکھیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کو ٹوکنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے، اگرچہ بچے کو اچھا لگے یا برا لگے، تاکہ بچے کو یہ ڈر ہو کہ میں اگر کوئی غلطی کروں گا تو میرے والدین مجھے روکیں گے، مجھے سزا دیں گے، مجھے منع کریں گے۔ تو بچے کو فوراً روکنا چاہیے، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ کام غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اپنے بچے کی تربیت کے لیے والدین کو سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو چاہیے کہ ان پر نظر رکھے اور ان کو دین کی تعلیم دیں، گھروں کے اندر صحابہ اکرام کے واقعات سنائیں، گھروں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کروائیں، گھروں کے اندر نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر خود بھی قرآن کریم کی تلاوت بچوں کے سامنے کرنے کا معمول بنائیں، گھروں کے اندر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اسی طرح اچھی اچھی باتیں جو دین اور دنیا کے فائدے کے لیے ہوں بچوں کو بتانا چاہیے، نہ کہ خود بھی موبائل کے اندر لگ کر فضولیات میں اپنا وقت خراب کرنا اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا۔ تو کل قیامت والے دن ان بچوں کے بارے میں، اس اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔